بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن کے فیض کا سرگوئی حصہ عطا فرمایا جسے امت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا جس کے نتیجے میں وہ قرآن کے ظاہری الفاظ سے احکام اخذ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے تمام انوار منتقل کر دیتے تو تمام لوگ اقطاب ہوتے۔ اس کی وضاحت کر دیں۔ یہاں مختلف نشستوں کے دوران یہ بات ڈسکس ہوتی رہی کہ قرآن پاک کے ایک ظاہری معنی ہیں اور اس کے علاوہ 10 پوشیدہ معنی ہیں، اور وہ پوشیدہ معنی انسان پر اس وقت کھلتے ہیں جب وہ علم کے مختلف مراتب پر طے کر جاتا ہو۔ اس کو وضاحت کے لیے یہ عرض کیا تھا کہ ولایت کے بھی 10 درجے ہیں، منزلیں نہیں، درجے۔ جب کوئی شخص ولایت کے پہلے درجے پر فائز ہوتا ہے اور وہ قرآن پر غور و فکر سے کام لیتا ہے تو اس پر ان پوشیدہ معنوں میں جو پہلے درجے کے معنی ہیں وہ عیاں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے درجے کے مقام پر فائز ہوتا ہے ولی اللہ، وہ اس کے دوسرے درجے، قرآن کے دوسرے درجے کے معنی اس پر عیاں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ یوں چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جن انوار کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اصل میں وہی معنی ہیں، کیونکہ جب انسان پر کسی چیز کے معنی عیاں ہو جائیں تو اس کے اندر چھپی ہوئی برکتیں اور اس کے اندر چھپی ہوئی اثرات اور قوتیں اس پر کھل جاتی ہیں۔ چونکہ وہ آدمی جو ولایت کے کسی بھی درجے پر فائز ہو جائے، وہ درجہ بدرجہ اپنی عبادت اور زہد اور علم اس کے نتیجے میں اس کے اندر چیزوں کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ جیسے کشف کے سلسلے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کسی بھی شخص کو کشف عطا فرمانے سے پہلے اس کے اندر اتنی قوت برداشت عطا کر دیتا ہے کہ وہ شخص بہت سی چیزیں جو دیکھتا ہے ان کو وہ اپنی ذات تک رکھتا ہے، آگے بیان نہیں کرتا۔ اسی طرح جب اس پر علم کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ان علوم کو حاصل کرنے کے پروسیس میں اس پر بہت سی چیزیں کھلتی ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو جس کا تعلق رب تعالیٰ کے نظام سے ہے کہ اس آدمی پر رب تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس قدر رب چاہے وہ شخص علم کو بھی حاصل کرتا ہے
اس کے انوار کو بھی حاصل کر لیتا ہے، اور کارخانہ قدرت میں جس حد تک رب چاہے وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، یا جس حد تک رب اسے دکھانا چاہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے اندر ایبزارب کرنے کے لیے اسے علم کے اس مقام تک جانا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ اس کے اندر وہ چیزیں برداشت کرنے کی اور ان چیزوں کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہو جائے۔ تو یہ چیزیں اس زاہد کو، اس صاحب علم کو عطا ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو قرآن پاک کے ان پوشیدہ معنوں کو جب جاننے لگتا ہے تو اس کو ایبزارب کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک عام آدمی پر اس کے معنی کھول دیے جائیں تو اس کے نتیجہ دو طرح کا نکلے گا۔ یا تو وہ شخص ان پہ یقین نہیں کرے گا اور ان کو معاذ اللہ جھٹلانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ سمجھ نہیں پا رہا، اس کی عقل سے کہیں اوپر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، تو یہ بھی بہت غلط ہو جائے گا۔ یا پھر ان معنوں کو ایبزارب کرنے کی کوشش میں وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دونوں ہی طریقے سے کام سے چلا جائے گا۔ اسی لیے اس پر یہ معنی نہیں کھلیں گے جب تک کہ علم کے خاص مقام پر تک نہ آ جائے۔ تو جو اس کے علم کے مقام اونچا ہوتا جائے گا، وہ لیول ریز ہوتا جائے گا اس کا، تو ولایت کے درجات بڑھتے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام چیزیں ڈیولپ ہوتی جائیں گی، اس کی برداشت، اس کے ایبزارب کرنے کی صلاحیت۔ تو پھر وہ ان معنوں کو صحیح معنوں میں لے کے اس سے علم حاصل کرے گا، اس سے کارخانہ قدرت کے اندر ہونے والی چیزوں کو جاننے کی صلاحیت ہو جائے گی۔ تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے۔ تو ایک اگلا سوال کا ہے کہ کیا اولیاء اللہ میں سے کوئی غوث کی موجودگی میں غوث سے اختلاف کی جرات کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اختلاف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو اختلاف رائے ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روشنی اس کمرے میں دن کی نہیں ہے، بلکہ یہ الیکٹرک لیمپس کی ہے جو جل رہے ہیں۔ دوسرا آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ سورج کی روشنی کے مقابلے پر کسی الیکٹرک لیمپ کی روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ سورج کی روشنی اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ ہے۔ تیسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کمرے میں دو طرح کی روشنی ہے، دن کی روشنی کا بھی ایک حصہ اس کمرے میں آ رہا ہے اور بلب بھی روشن ہے، تو یہ دونوں روشنی ملا کے یہ کمرہ روشن ہوا ہے۔ اب اگر اختلاف اس پر ہو رہا ہے روشنی پر، وقت کا غوث یہ کہتا ہے کہ کمرے میں بلب کی روشنی ہے، لیکن دوسرا آدمی علم حاصل کرنے کے لیے
کہ اس سوال سے وضاحت ہو جائے گی چیز کی جو خواص صاحب فرما رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ حضور آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بلب کی روشنی نہیں، یہ سورج کی روشنی ہے. غوث اپنے علم کے ذریعے ایکسپلین کر دے گا اور اس کو ثابت کر دے گا دلیل کے ساتھ کہ یہ روشنی بلب کی ہے، دن کی نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ جب وہ علم کی دلیل کے ذریعے سے غوث صاحب یہ بات اپنی ثابت کر دیتے ہیں تو سننے والے جتنے لوگ ہیں ان کے علم میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. اور وہ اضافہ صرف یہاں تک نہیں ہوگا کہ یہ بلب کی روشنی ہے، بلکہ اس نتیجے پر غوث صاحب جس طرح پہنچے ہیں اس سے ان کی تربیت بھی ساتھ ہو جائے گی. تو جب وہ پھر آئندہ کسی مسئلے کو دیکھیں گے تو ان کے دیکھنے کے اینگلز وہ ہوں گے جو غوث صاحب کے تھے. تو ان کا چیزوں کو دیکھنے کا اینگل بھی درست ہو گیا، معلومات میں بھی اضافہ ہو گیا، یوں علم بڑھ جائے گا. تو یہ اختلاف رائے در حقیقت اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ چیزوں کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا. یہ اختلاف تو اس کو اپریشیٹ کریں گے غوث صاحب. یہ یاد رکھیے کہ جو صاحب علم ہے وہ علم کی پروموشن کے لیے، علم کو بڑھانے کے لیے اس اختلاف کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ گستاخی میں نہیں آئے گا، کیونکہ جب علم کے کسی بھی نقطے پر کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، جب وہ اس پر دلیل دیتا ہے، اپنے نقطۂ نظر کو صحیح ثابت کرتا ہے دلیل کے ذریعے، اس پروسیس میں بھی اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. سننے والا اور کہنے والا دونوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کہنے والے کے علم میں کم اضافہ ہو اور سننے والے کے علم میں بہت اضافہ ہو، تو قابل قدر جانی جائے گی بات، گستاخی کے ذمے میں بالکل نہیں آئے گی. لیکن اگر اختلاف اس طرح سے کیا جائے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر دو نقصان ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ایسا انسان جو اپنے آپ کو علم کی وجہ سے دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے وہ اپنا علم کھو دیتا ہے رفتہ رفتہ. یہ ایک نقصان ہو گیا. دوسرا، اس کے سیکھنے کا عمل ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایسے آدمی کی موجودگی میں غوث صاحب کبھی بھی زبان نہیں کھولیں گے، اس لیے کہ جاہل کے سامنے علم کو بیان کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا. وہ گستاخی میں چلا جائے گا کہ جب ہم غوث صاحب سے کوئی ایک کتب، کوئی ایک ابدال، کوئی اخیار، کوئی عمران اختلاف کرے اس نقطہ نظر سے کہ میں اپنے علم کو غوث صاحب کے علم سے زیادہ بہتر ثابت کر دوں، وہ گستاخی میں چلی جائے گی بات. تو اختلاف رائے ہمیں ضرور کرنا چاہیے اپنے سے علم میں بہتر آدمی کے سامنے، لیکن وہ اختلاف سیکھنے کی غرض سے ہو، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی غرض سے نہ ہو. یہ ضرور کرنا چاہیے
کیونکہ علم انسان سیکھتا ہی اسی کے ذریعے ہے. ان کا اگلا سوال ہے کہ کیا تمام اولیاء اللہ کو تمام اسماء حسنہ کے انوار حاصل ہوتے ہیں یا چند اسماء حسنہ کے؟ دیکھیے، اگر تو انوار سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کسی صفاتی نام کے معنی اس پر کھل جائیں تو اولیاء کرام وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ علم کے کس مقام پر ہیں، ان پر اس کے معنی کھلے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ جب میں کہتا ہوں معنی کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ کورسپونڈ کرتے ہیں اس ولی اللہ کے علم کے لیول پر، اس سے وہ کورسپونڈ کریں گے. وہ جتنا زیادہ علم کا لیول ہوگا اتنے زیادہ معنی اس پر کھلیں گے. اور اگر انوار سے مطلب آپ اس سینس میں لے رہے ہیں جس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا نور حاصل ہو کسی کو، تو وہ ولی اللہ بہت ہی خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ کے ایک صفاتی نام کے بھی انوار حاصل ہو جائے. تمام صفاتی اسماء مبارک ان کے انوار میرے علم کی حد تک، تو شاید میں اس میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ میرے علم کی حد تک تمام اسماء حسنہ کے انوار کسی کو حاصل نہیں ہیں ما سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ میری معلومات کی حد تک ہے اور میری معلومات انتہائی ناقص ہیں، اس لیے میں اس کو قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات کی حد تک تمام اسماء حسنہ کے انوار کسی ولی اللہ کو حاصل ابھی تک نہیں ہوئے ما سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، اس لیے کہ وہاں تخلیق ہی اللہ کے نور سے ہے. ایک اگلا سوال ان کا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ جب کسی انسان کو ولایت حاصل ہوتی ہے تو اس کے جسم میں بہت سے انوار کے داخلے کی وجہ سے جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اس کی کیفیت نزا کی تکلیف کے مانند ہوتی ہے؟ اس کے اندر پہلی چیز تو میں کلیئر یہ کر دوں کہ حالت نزا اور جسم سے روح کے نکلنے کے پروسیس، یہ بات میں بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو حالت نزا میں کسی ولی اللہ کو تکلیف ہوتی ہے اور روح کے جسم کو چھوڑ جانے کا جو پروسیس ہے اس کی بھی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ ایک عجیب سکون کا احساس ہوتا ہے جس کو بیان نہیں آدمی کر سکتا. ایک عجیب و غریب سکون کا احساس ہے، وہ باضابطہ ایسا لگتا ہے جب روح کے نکلنے کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو پاؤں کے انگوٹھوں سے شروع ہوتا ہے، وہ تو جسم میں ایک عجیب و غریب سی سنسناہٹ سی ہوتی ہے جو بڑی لذت آمیز ہوتی ہے، اس کا مزہ ہوتا ہے.
جب روح نکل رہی ہوتی ہے، اور جس آدمی کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری روح قبض ہو رہی ہے، تو پاؤں کے انگوٹھوں سے وہ سنسناہٹ شروع ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انسان کو اپنا جسم اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہوتا ہے. وہ تو بڑی لذت آمیز کیفیت ہے. اب کسی کو تکلیف ہو یہ مجھے معلوم نہیں، کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جیسے جب روح جسم چھوڑ رہی ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ میرے نزدیک بہت ہی لذت آمیز کیفیت ہے. تو شاید آدمی مر جانے کے بعد بھی یہی سوچتا ہو کہ وہ کیفیت دوبارہ مجھ پہ طاری ہو جائے، اس میں ایسی لذت ہے. تو یہ تو ایک بات کلیئر کر لیجئے کہ کسی ولی اللہ کو حالت نظام ہے اذیت نہیں ہوتی. یہ جو انسان کے جسم میں بہت سے انوار داخل ہو جاتے ہیں، یہ درست ہے کہ وہ ولی اللہ چونکہ پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے کہ ہر شخص کے لیے وہ اچھا سوچتا ہے، وہ خلق خدا میں محبت بانٹتا ہے، وہ مخلوق سے پیار کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی روح میں بہت لطافت پیدا ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ روح کی کساوت میں اضافہ نیگیٹو تھنکنگ سے ہوتا ہے، کیونکہ نیگیٹو تھنکنگ کے نتیجے میں پھر گناہ بھی وجود میں آ جائیں گے، کینہ بھی وجود میں آ جائے گا، حسد بھی وجود میں آ جائے گا، لالچ اور طمع بھی وجود میں آ جائے گا. یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے. تو ولی اللہ کے نزدیک سے بھی نہیں گزرتی نیگیٹو تھنکنگ، وہاں پازیٹو تھنکنگ ہوتی ہے. دوسرے اس کے یہاں پاکیزگی اور پارسائی ہوتی ہے، تو اس پاکیزگی کے نتیجے میں روح کو لطافت نصیب ہوتی ہے. اور تیسری چیز اس کی عبادات ہیں، رب کی طرف وہ لو لگا کے بیٹھتا ہے. تو جو اس لو لگانے میں آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے نزدیک دنیا کی چیزوں کی ویلیو ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کو اپنی ضروریات کی بھی فکر نہیں رہتی کہ وہ اپنا آپ اور اپنے تمام کام کاج، اپنے تمام مسائل گٹھری میں باندھ کے رب کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اور وہ اس طرح سے نہیں کرتا جیسے مجھ جیسا دنیا دار آدمی کرے گا، بلکہ وہ سچے دل سے وہ رب تعالیٰ کے ساتھ ایک درخواست اس کے حضور پیش کر دیتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، آج سے میں نے اپنا آپ، اپنے ڈیپینڈنٹس، اپنی اولاد، اپنے تمام مسائل یہ تیرے سپرد کر دیے، تو جان اور تیرا کام، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ تو جو کچھ کرے گا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا، تو یہ سب تیرے حوالے. تو جب یہ کر لیتا ہے تو پھر وہ یہ زبان کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ دل سے ہوتا ہے. تو پھر اس کے اندر سے دنیا کی اور لواحقین کی اولاد کی
تمام فکریں ختم ہو جاتی ہیں. وہ صرف ایک ہی طرف لگ جاتا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرے. تو جب وہ اس مقام پر آتا ہے تو اس کے بعد پھر اس پر عنایات کی بارش ہوتی ہے رب کی طرف سے، کہ اس کو علم بھی حاصل ہوتا ہے، اس کو ایک مومن کی سی فراست بھی ملتی ہے. جب اس کو علم ملے گا تو اس کے علم کے انوار بھی داخل ہوں گے جو کہ نور کے انوار ہیں اس آدمی کے جسم میں، کیونکہ وہ انجیکشن سے تو نہیں انجیکٹ کیے جا رہا ہے علم کہ اس کے اثرات اس کے جسم تک رہ جائیں. وہ تو پیورلی روح کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. جسم تو روح کا مکان ہے جس میں وہ رہتی ہے. وہ انوار اسے علم کے حاصل ہوتے ہیں، اور علم ملنے کے نتیجے میں وہ کارخانے قدرت میں جھانکنے کی اجازت ملتی جاتی ہے اسے، اور اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں. جو جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں انوار اس کو اور ملتے جاتے ہیں. اس کی اپنی ذات تو جلتی ہے رب کی فراق کی وجہ سے، کہ اس کی خواہش بہت شدید ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے ملے. اسی لیے موت اس کے لیے بڑی ویلکم چیز ہے کسی بھی ولی اللہ کے لیے. کوئی ولی اللہ موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کو یہ احساس ہو کہ میرے دوست سے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے. اتنی ہی اس کی خوشی بڑھے گی، خوف زدہ نہیں ہوگا. یہ مجھ جیسے گناہگار ہیں جو موت سے خوف زدہ رہتے ہیں، کہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے. جو جو رب کا قرب عطا ہوتا ہے تو اس کو انوار بھی اسی شدت سے ملتے ہیں. اور ان انوار کی گرمی نہیں ہوتی ولی اللہ کے جسم میں، بلکہ وہ جو گرمی ہے، اس کی جو بے چینی ہے، وہ صرف ایک وجہ سے ہے کہ میرے دوست سے فراق میرا کب ختم ہوگا. تو ان علوم کی، ان انوار کی ٹھنڈک ہر اس آدمی کو محسوس ہوتی ہے جو اس سے ملتا ہے. اسی لیے جب آپ کسی ولی اللہ سے ملیں گے تو آپ کو ایک عجیب سکون کا احساس ہوگا وہاں، ایک عجیب طرح کا سکون. حالانکہ مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کے تفکرات کم نہیں ہوں گے، پریشانیاں آپ کی وہیں رہ جائیں گی، لیکن اس کے باوجود یوں محسوس کرے گا انسان کے میرے لیے دنیا میں کوئی غم رہ نہیں گیا. جتنی دیر آپ اس کے قریب رہیں گے آپ کو یہ احساس رہے گا کہ دنیا میں کوئی فکر نہیں ہے. اسی طرح آپ کو ایک عجیب پروٹیکشن کا احساس ہوگا اس آدمی کے قریب رہ کے. ایسا لگتا ہے جیسے کڑکتی چلچلاتی دھوپ میں کوئی بندہ سائے میں چلا گیا ہو. تو وہ ان انوار کا احساس ملنے والے کو ہوتا ہے، اس آدمی کو خود نہیں ہوتا احساس. ان انوار کی گرمی نہیں ہے، ٹھنڈک ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ داخلے کی وجہ سے، انوار کے داخلے کی وجہ سے، یہ اتنا غیر محسوس اور اتنا گریجول پروسیجر ہے، اور یہ کنٹینیوس اور آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے کہ جو انسان ولایت کی، روحانیت کی راہ پہ آگے چلتا چلا جاتا ہے، ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے.
وہ تو خود اس انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ مجھے کتنے انوار حاصل ہو گئے، علم کتنا مجھے حاصل ہو گیا. دوسروں کو محسوس ہوتا ہے. جب وہ زبان کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بات میں بڑی گہرائی ہے، بہت فراست ہے. دوسرے محسوس کرتے ہیں، اسے خود محسوس نہیں ہوتا. انہوں نے ایک بات لکھی کہ نیک اور نفس مطمئنہ والے لوگوں کی روح جب قبض ہو رہی ہوتی ہے تو انہیں شدید پسینہ آتا ہے. آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی اس کا جواب دے دیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آگے آپ نے یہ سوال کیا مجھ سے. میرے نزدیک وہ کیفیت روح کے قبض ہونے کی اتنی نشہ آور ہے کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ہے وہ بہت مزے کی کیفیت. ایک عجیب سکون اور ایک واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ اس جسم کا وزن ختم ہو گیا اور وہ اوپر اٹھ رہا ہے. ہوا میں تیرنے کی کیفیت، اتنا ہلکا ہوتا ہے بندہ. اور وہ سنسناہٹ بہت مزے کی ہے جو روح کے قبض ہونے نکلنے سے پیدا ہوتی ہے. نے اور پوچھا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی حیوانی جبلت یا صفت نمایاں ہوتی ہے جس کے زیر اثر وہ تمام عمر رہتا ہے، اور صاحبان علم و عرفان جب کسی شخص پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ اس شخص کی اس حیوانی صفت کا فوراً مشاہدہ کر لیتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ انسان کی بہت سی صفات جبلتیں ناٹ صفات حیوانی ہیں، اور انسان اپنے عروج کی طرف اسی وقت جاتا ہے جب ان حیوانی جبلتوں پر قابو پا لے. اور انعامات بھی اصل میں یہی ہیں، اسی چیز کے ملتے ہیں انسان کو کہ ان جبلتوں سے نجات حاصل کر لے. جب ہم کسی ولی اللہ کے سامنے جاتے ہیں جو صاحب علم عرفان ہے، اس کو رب تعالیٰ بہت سی چیزیں دکھا دیتا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ وہ واقف ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کسی بھی انسان کو خواہ وہ ولایت کے کسی درجے پر فائز ہے، اس کو کلی اختیارات کبھی نہیں دیتا. قوت اور اختیار ہر حال میں ربی کا ہوتا ہے، رب کے پاس ہوتا ہے. ہاں، رب جس کو جس قدر چاہتا ہے اسے چیزیں دکھا دیتا ہے. ولی اللہ بھی ہم جیسے گناہگار لوگوں کی طرح اللہ ہی کے محتاج ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے مجبور محض، بلکہ ان پر پابندیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم جیسا گناہگار آدمی، اس کی تو رسی دراز ہو جاتی ہے بہت سے موقع پر.
لیکن جو اولیاء کرام ہیں ان کی ذرا سی کوتاہی پر ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ مجھ جیسا کم علم آدمی اس جھٹکے کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا، ان کو تو کسی چیز کی سزا ملی. سزا نہیں ہے، وہ جھٹکا ہے اس کو جگانے کے لیے کہ کیا کر رہے ہو، ہوش کرو، کھودو گے اپنا سب کچھ. تو رب اس کو جھٹکا دے کے جگا لیتا ہے. وہ ہم سے زیادہ مجبور ہے، اور یہ ہرگز ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی ولی اللہ کا کسی بھی مقام پر فائز ہے. اس کی ہر دعا قبول ہوگی، جو چاہے گا وہ کر لے گا معاذ اللہ، جو اس کی زبان سے نکلے گا پورا ہوگا نہیں. یہ صرف رب کی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تمام اختیارات صرف اور صرف رب کے پاس ہیں. ہاں وہ مہربان ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، وہ اپنے دوست کی بات کو نہیں ٹالتا، پورا کر دیتا ہے. لیکن اختیار بہرحال اسی کے پاس ہے کہ جب چاہے کسی بات کو اپنے دوست کی مان لے، جب چاہے نہ مانے. مجھ جیسے لوگ زندگی میں بڑے بڑے اولیاء کرام سے ٹکرا جاتے ہیں. میں اس کو جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ٹکرا جاتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ سنا کہ یہ آدمی اپنے وقت کا بہت بڑا ولی اللہ ہے، بڑا صاحب علم ہے، میں چلے جاؤں گا ان کے پاس، اور دل میں اپنے ہی بنائے ہوئے سٹینڈرڈز ہوں گے میرے کہ ولی اللہ اس طرح کا ہونا چاہیے. وہ میں نے خود سٹینڈرڈز مقرر کیے ہیں. میں نے یہاں شاید ایک قصہ سنایا تھا بہت پرانا اپنا، غالباً وہ 1973-74 کا واقعہ ہے. تو میں بھی فقیروں کی جستجو میں دوڑتا رہتا تھا کہ کسی ولی اللہ سے ملاقات ہو. میرے کولیگ تھے رانا سعید، انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں بہت شوق ہے اولیاء کرام سے ملنے کا، میرے مرشد بہت ولی کامل ہیں، تو آپ ملنا چاہیں گے؟ تو میں نے کہا چلتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ موہنی روڈ پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں وہ مغرب کی نماز پڑھانے آتے ہیں. تو ہم نے مغرب کی نماز تک انتظار دفتر میں کیا، اس کے بعد چلے گئے موہنی روڈ پر. تو ایک مسجد میں ہم گئے تو نماز کا وقت ہونے میں بھی 2-4 منٹ تھا. تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنے تشریف رکھے ہوئے ہیں. جماعت کھڑی ہو گئی، نماز پڑھی. تو نماز سے فارغ ہو کے اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ولی اللہ کیسے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو مزہ ہی نہیں آیا. نماز کا مزہ تو وہی تھا جو روز ہوتا ہے. تو اتنی دیر میں لوگ ان سے ہاتھ ملا رہے تھے، تو مجھے رانا سعید صاحب نے کہا کہ آپ بھی ہاتھ ملا لیں. تو میں بھی لوگوں کے قطار میں لگ گئی. جب میں ان کے قریب پہنچا تو کہنے لگے کہ دیکھیے، مجھے مخاطب نہیں کیا، دوسرے لوگوں کو، دیکھیے ہم گھر سے سوچ کے آتے ہیں کہ اگر یہ آدمی ولی اللہ ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت مزہ آئے گا، اور جب نماز میں مزہ نہیں آتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ولی اللہ ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی میں نے ہاتھ ملایا ان سے اور میں چلا آیا. یہ بات آج تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، اور میں ہی مخاطب تھا اس کا، لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تو میں دوبارہ ان تک نہیں گیا کبھی. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ہم مل لیتے ہیں کسی ولی اللہ سے، لیکن جو اس کا نقشہ
اور جو کیفیات ہم نے ذہن میں گھڑی ہوتی ہیں وہ شاہد و نادر ہی اس پر پورا اترے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ولی اللہ نہیں ہے. یہ اکثر ہوتا رہتا ہے. بات وہاں سے چلی تھی کہ جب ہم کسی صاحب علم عرفان سے ملتے ہیں تو اس کو ہماری حیوانی صفات کا علم ہو جاتا ہے. ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اولیاء اکرام کو اچھی طرح سے یہ پتا ہے، جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کشف اور یہ کرامات اس لیے عطا نہیں ہوئی ہیں کہ ہم سنت رب کو توڑ دیں. سنت رب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پردے رکھتا ہے، لوگوں کے پردے فاش نہیں کرتا. وہ ہر ایک کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے، ان کو اچھالتا نہیں ہے. تو جو انسان رب کو اپنا دوست بنائے بیٹھا ہے، جو انسان رب کے عشق میں مبتلا ہے، وہ رب کی سنت کے خلاف کیسے جائے گا؟ تو اگر اسے کبھی ادراک ہو بھی جائے گا کہ اس کے ملنے والے کے اندر فلاں حیوانی صرف بہت منہ زور ہے، تو دوسروں پر تو کیا خود اس پر اس کو احساس نہیں ہونے دے گا کہ مجھے تمہاری اس کمزوری کا پتہ چل گیا. یہ لطیفہ اکثر اولیاء کرام کے ساتھ ہوتا رہتا ہے کہ لوگ اس ولی اللہ کے پاس جائیں گے دعا کرانے کے لیے، تو اس کے دروازے سے باہر نکلیں گے تو کوئی جان پہچان کا مل گیا بندہ کہ اچھا تم بھی ادھر آئے تھے، تو فوراً کہتے ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ولی اللہ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ باہر جو صاحب مل کر گئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو ان باتوں کو مانتا ہی نہیں، دعا کے لیے کون آتا ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ یہ آدمی ایسا ہے، تو میں نے کہا چلو اس کو ذرا ٹیسٹ کر کے آتے ہیں، تو میں تو اس کو آزمانے آیا تھا. تو وہ ولی اللہ دل میں مسکرائے گا اس بات کو جان کے، لیکن وہ اگلی مرتبہ جب وہی شخص آئے گا تو اسے احساس نہیں ہونے دیں گے کہ تم لوگوں سے میرے بارے میں یہ کہتے ہو اور میرے پاس اندر آ کے دعا کے لیے گڑ گڑاتے ہو. ولی اللہ تو لوگوں کے پردے رکھتا ہے، ان کو فاش نہیں کرتا، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے، ان کو اچھالتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سنت رب ہے. تو اس لیے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ جس ولی اللہ سے ہم ملنے آئے تھے اس کو کب ہمارے بارے میں پتہ چلا، کب نہیں چلا، اس لیے کہ وہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا. لیکن ہمیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کسی ولی اللہ کو ہر وقت خلق خدا کی معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب رب اسے بتانا چاہتا ہے. تو یہ اختیار رب کے پاس ہے، ولی اللہ کے پاس نہیں ہے. یہ اگلا سوال ان کا ہے کہ کیا اہل تصرف صرف دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا کبھی کبھار مصلحت کے تحت نقصان بھی؟ یہ اولیاء کرام بیچارے کیا بیچتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ رب کے کارخانے ہیں قدرت میں، ایک ذرے کی سی بھی حیثیت نہیں ہے. تو یہ اہل اللہ کسی کو فائدہ کیا دیں گے اور کسی کو نقصان کیا دیں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بالکل بے اختیار ہیں، یہ یاد رکھیے گا. رب جو کچھ فرماتا ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوا، ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے. تو ایک فیصلہ رب تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا.
بہت فائدے میں رہیں گے۔ قرآن میں رب نے یہ فرما دیا کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا جب میں فائدہ نہ دینا چاہوں۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ اگر ولی اللہ کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچا ہے تو اس پر ایمان ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ فائدہ ہے جو رب ہمیں دینا چاہ رہا تھا، اس نے صرف اسے ذریعہ بنایا ہے۔ اور نقصان کے بارے میں رب تعالیٰ نے ایک بات بڑی کلیئر کر دی کہ کسی شخص پر کوئی مصیبت نہیں آتی ما سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے۔ تو جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک میں بیان کیا ہوا ایک ایک لفظ رب کا کہا ہوا ہے اور ایک ایک لفظ سچا ہے، پتھر کی لکیر ہے، تو ہم اس کہے ہوئے سے باہر کیسے چلے جائیں اور یہ سوچ لیں کہ کوئی شخص ہمیں فائدہ دے سکتا ہے یا کوئی شخص ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ صرف رب ہے۔ وہ ولی اللہ تو بیچارہ بہت ہی مجبور ہے، اتنا مجبور کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس پر تو گرفت ایک سیکنڈ میں آتی ہے۔ یہ اس خیال سے نکلیے کہ کوئی ولی اللہ کسی کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے۔ ہاں، اس کی ذات سے جو فائدہ پہنچتا ہے انسان کو وہ رہنمائی ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے جو کچھ علم عطا فرمایا ہے اور وہ جس طرح سے رب کے فرمائے ہوئے معاملات احکامات پر چلتا ہے، وہ اصل میں ہمارے پاس ایک لیونگ رول ماڈل ہے، ایک زندہ مثال ہے کہ ہم اس کی پیروی کر لیں اور ہم اس راستے پر چلے جائیں جس راستے پر ہمیں جانا چاہیے یا جو سچا راستہ ہے۔ یہ فائدہ اس کی ذات سے ضرور آپ کو پہنچتا ہے، لیکن بعض اوقات اگر رب نہیں چاہتا تو وہ بھی فائدہ نہیں ملتا کہ ہمارے دل میں اس آدمی کے بارے میں بہت سے وسوسے اور بہت سے برے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو رب تعالیٰ یہ کہتا ہے نا سمن بکمن والی بات، اگر وہ کسی پر اپلیکیبل ہو گئی ہے تو کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے دل میں وسوسے پیدا کر دے گا رب، تو وہاں سے وہ فائدہ بھی نہیں لے سکتا۔ تو پھر وہی بات آ گئی کہ رب کا اختیار ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز میں جہاں یہ میں عرض کر رہا ہوں وہاں یہ بھی ایک کلیئر کر دوں کہ جو اہل تصرف ہو گیا کہ اللہ نے اسے تصرف عطا فرما دیا، بڑا مقام ہے۔ تو اس مقام پر پہنچتا ہی آدمی اس صورت میں ہے جب اس کو ایک عادت ہو جائے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ بیکمز ہز سیکنڈ نیچر، کہ وہ خلق خدا کو فائدہ دے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تو وہ صرف خلق خدا کے لیے اچھے کام تو کر سکتا ہے، ان کو فائدہ دینے کی سوچ سکتا ہے، قدم اٹھا سکتا ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ملے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو بددعا دے دے یا کسی کا برا چاہے، کیونکہ کسی بھی ولی اللہ کے لیے اس طرف جانا کہ وہ کسی کو بددعا دے دے یا کسی کا برا چاہ لے، اس کی بڑی کڑی سزا ملتی ہے، اس کو اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں. تو ولی اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں رب کے قریب پہنچ سکا ہے، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے گیا ہے وہ، تو وہ کیسے سنت کی خلاف ورزی کر پائے گا؟ تو وہ کبھی کسی کو برا نہیں چاہے گا، کبھی کسی کو بددعا نہیں دے گا. لیکن یہ اور بات ہے کہ اس ولی اللہ کا دوست جو اوپر بیٹھا ہے وہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے دوست کو کوئی تکلیف دے دے، تو خود پھر اس کے لیے اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے. باقی سوالات کا جواب انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.